عمران خان نے 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور بہت عروج و زوال دیکھے۔ آج عمران خان جیل میں بیٹھے قید تنہائی میں کچھ تو سوچ رہے ہوں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ سکتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ میرا عزم تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں نہیں آؤں گا، تو میں اپنا یہ عزم نبھاتا اور ان کا سہارا لے کر نہ آتا، یا پھر اقتدار میں آنے کے بعد ہی نظام کو بدلنے کا وعدہ پورا کر دیتا۔ میں نے جو وعدے عوام اور خاص طور پر یوتھ سے کیے تھے، ملک میں انصاف کے نظام کی بہتری، یکساں نظام تعلیم، 1 کروڑ نوکریوں کا بندوبست، 50 لاکھ مکانوں کی تعمیر، نئے ڈیمز، بلین ٹری منصوبہ، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ، IMF سے قرض نہ لینا، ان وعدوں کو میں پورا کرتا۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی طاقت بناتا، ان سے خالی وعدوں کی بجائے ان کے لیے عملی اقدامات کرتا، انہیں ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کا ماحول دیتا اور پاکستان کی انکم اور فارن ریمیٹنسز میں اضافہ کرتا۔ کاش میں اپنے وزیروں، مشیروں اور قریبی لوگوں کو لوٹ مار سے باز رکھتا، اور جب جنرل عاصم منیر DGIS آئے تھے اور انہوں نے مجھے میرے خاندان کی کرپشن کے ثبوت دکھائے، تو میں انہیں ان کے عہدہ سے ہٹوانے کی بجائے اپنے خاندان سے باز پرس کرتا۔ میں ایسا کر لیتا تو شاید مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، اور میں یہ تو کبھی نہ کہتا کہ پاکستان میں میرے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں۔ میں بالکل بھول گیا کہ تکبر تو اللہ کو بھی پسند نہیں، اور وہ بھی اتنا۔ کاش میں مذہب کارڈ کو اپنے جذباتی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرتا۔ میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ نہ رکھتا۔ اقتدار ملنے سے پہلے میں یہی کہا کرتا تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، تو کاش میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دیتا، اور میں ایک ہی جنرل فیض حمید پر اتنا تکیہ نہ کرتا اور ان کی خاطر سارے ادارے کو داؤ پر نہ لگاتا۔ کاش میں فارن پالیسی کی ڈائریکشن درست کرتا اور قابل سفیروں کی مدد سے پاکستان کا عالمی امیج بہتر بناتا اور گرین پاسپورٹ کی وقت بڑھاتا۔ میں اپنے رویوں سے عالمی قوتوں کو اپنے خلاف نہ کرتا۔ دیگر ملکوں کے سربراہوں سے ملاقاتوں کے دوران میں اتنا ایروگنٹ نہ رہتا، بلکہ اپنی خوش اخلاقی سے انہیں اپنا دوست بناتا۔ میں سائفر کا وبیلہ مچا کر امریکہ کو اپنا دشمن نہ بناتا۔ میں پاکستان کے عظیم دوست سعودی عرب کے ولی عہد کا دیا تحفہ بازار میں نہ بیچتا اور گھڑی چور نہ کہلاتا۔ کاش میں 2014 میں وہ دھرنا بھی نہ دیتا، چینی صدر کا دورہ منسوخ نہ ہوتا، اور میں پاکستان کی ترقی کے راستے کا پتھر نہ بنتا۔ حکمران بننے کے بعد ہی پھر میں سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کو سرد خانے میں نہ ڈالتا اور چین جیسے پرانے اور آزمودہ دوست کو ناراض نہ کرتا۔ کاش اپنے دور حکومت میں کرسی پر ٹیک لگا کر جھولتے رہنے کی بجائے میں سر جھکا کر گڈ گورننس پر توجہ دیتا۔ میں پنجاب میں عثمان بزدار اور KPK میں محمود خان جیسے نااہل بندوں کو وزیر اعلیٰ نہ بناتا۔ میں اپنی کابینہ اپنے ملک کے عوام کے حق میں دیانتداری سے تشکیل دیتا۔ میں اپنی ٹیم سمجھداری اور بردباری سے بناتا اور اپنے وزیروں اور مشیروں کو میرٹ پر لیتا، جن کا ویژن ملک و قوم کی بہتری ہوتا۔ حال تو یہ تھا کہ کابینہ کے اجلاس تو بہت ہوتے تھے، پر عمل درآمد کچھ تھا ہی نہیں۔ کاش میں شوق خطاب سے بچتا اور ہر وقت تقریریں کرتے رہنے کی بجائے عملی اقدامات پر توجہ دیتا۔ میں معیشت کو بہتر کرنے میں سنجیدہ ہوتا، زراعت، صنعت اور IT جیسے شعبوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتا، اور میں سی پیک جیسے اہم منصوبے کو آگے بڑھا کر ملک کو ترقی کی ڈگر پر ڈالتا۔ کاش میں اقتدار چھوڑنے کے بعد ہی سنگین غلطیاں نہ کرتا۔ میں حقیقی آزادی کا گمراہ کن نعرہ نہ لگاتا۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے یوں نہ بگاڑتا۔ میں اتنا پرسنل نہ ہو جاتا اور میر جعفر، میر صادق اور ڈرٹی ہیری جیسے القابات سے کسی کو نہ پکارتا، اور میں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد آئین کو اپنی مرضی کے معنی دینے کی کوشش نہ کرتا اور وقار سے اقتدار چھوڑ دیتا۔ مگر میری ہٹ درمی کے باعث مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے بے آبرو ہو کر ہی نکلنا پڑا۔ اقتدار چھوڑنے کے بعد ہی پھر میں اسمبلیاں تحلیل نہ کرتا اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتا۔ اس وقت 70% سے زائد پاکستان میں پھر بھی میری ہی حکومت تھی،
पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सूबाई हुकूमतें मेरी थीं, गवर्नर्स मेरे थे, स्पीकर कौमी असम्बली मेरा था, सदर पाकिस्तान मेरी पार्टी से था, तो मैं अपोजिशन लीडर के तौर पर एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता था, मगर मैंने रियासत से टकरा जाने का फैसला किया। काश मैं रियासत के इदारों से खुली टक्कर ना लेता और सुकून से गिरफ्तारी दे देता। मैं 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड ना बनता और ये समझता कि अपने इदारों पर हमला मुल्की मसाइल का हल नहीं। काश मैं फवाद चौधरी, शेख रशीद, बाबर अवान, फिरदौस आशिक और गुलाम सरवर जैसे फसली बटेरों के मशवरों पर अमल ना करता। मैं शहबाज गिल और शहजाद अकबर वगैरह जैसे गैर संजीदा और खलंडरे बंदों की बातों में कभी ना आता और मैं इलेक्टेबल्स के पीछे भी ना भागता और ये समझता कि वो तो किसी के होते ही नहीं। काश मैं जस्टिस वजीउद्दीन और हामिद खान जैसे बाशऊर और नजरियाती लोगों की कद्र करता। काश मैं समझदारी से सियासी फैसले करता और अपने मुल्क को कौम के लिए एक बेहतर हुक्मरान साबित होता। मैं अपने मुल्क और अवाम को खुशहाल बनाता, उनके वकार में इजाफा का बायस बनता, जिसका मैंने उनसे दिन रात वादा किया था और अवाम को तवक्को थी कि मेरा तर्ज हुकूमत साबका हुकूमतों से बेहतर होगा। काश मैं अपने अवाम का भरोसा और उनकी उम्मीद ना तोड़ता। फिर अब हम भी ये कहते हैं कि ऐ काश जेल में मौजूद इमरान खान कुछ ऐसा ही सोच रहे हों। उन्हें ऐसा कुछ सोचना तो चाहिए, उन्हें अपना एहतसाब करना तो चाहिए, लेकिन आज भी लगता है कि इमरान खान ने अपनी खताओं पर गौर ही नहीं किया और अभी भी गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। आपने अपनी पार्टी को आजमूदा सियासतदानों की बजाय वकीलों के सुपुर्द कर दिया है। गोहर, खोसा, मरवत वगैरह सियासत में अभी जो नो आमोज बल्कि नौजायदा किरदार हैं और लगता यही है कि इमरान खान अभी भी अपने रवैये में तब्दीली लाने पर तैयार ही नहीं। वो आज भी जजेस और जेल हुकाम से ताउन की बजाय उनसे हद तक अमेज रवैया रख रहे हैं, बल्कि उनसे झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये बदकिस्मती की बात नहीं?